الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 118، 19 اور 120 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق بیان فرمایا کہ سارے اہل کتاب غلط نہیں تھے، ان میں سے جو ایمان لے کر آئے تو ایمان کے پیچھے ان کی زمانہ جاہلیت کے اندر کی جانے والی نیکیاں تھیں جو ان کے ایمان کے قبول کرنے کا سبب بنی۔ تو سارے کے سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین، حضرت ثعلبہ، حضرت حنظلہ یا حضرت سلمان فارسی، تمیم داری، ان لوگوں کے متعلق ماقبل میں بیان ہوا۔ پھر اہل کتاب کا ایک غلط نظریہ تھا، اللہ ہم سے راضی ہے، اسی بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہمیں مال بھی دے رکھا ہے اور ہمیں اولاد بھی دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر جن کے پاس مال یا اولاد ہے تو وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کام آنے والی نہیں ہے، لہذا جو ان بچوں پر یا جو اس مال پر تکیہ لگائے گا تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر تیسری آیت کے اندر کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر اللہ کے راہ کے اندر اگر وہ نیکی ہوگی ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر ان کو اضافہ عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کام سارے ہم کرتے ہیں بڑے بڑے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، اور مسلمان بھی ہماری ہی طرح ہیں، معمولی کام کرتے ہیں، اتنا بڑا اجر کیوں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی مثال اور کافر لوگوں کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ جس کھیتی کی حفاظت کے لیے اوپر چھپر بنایا جاتا ہے، اور چھپر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ٹھنڈی یا گرم ہوا اس کھیتی کو تباہ نہ کر دے۔ ایمان والوں کے پاس ایمان ہے، ایمان ان کے نیکیوں کے لیے چھپر ہے، لہذا جس قسم کے بھی حالات آئیں گے ایمان والوں کی نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور کافروں کے پاس نیکیاں تو ہیں، انکار نہیں، لیکن نیکیوں کی حفاظت والا چھپر موجود نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن ان کو ان کے نیکیوں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی جو آگے والی آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ کے اندر جو 2 قبیلے آباد تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ مشرک تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکمل طور پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن 3 قبائل جو یہودیوں کے پہلے سے آباد تھے، ان 2 قبیلے کے لوگوں کے ان یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی تھے، عرصہ دراز سے رہتے تھے، لہذا ان دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر اب یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان ہو گئے، وہ دوستی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ دوستی تاحال باقی تھی۔ اس دوستی کی بنیاد پر آپس میں میل جول، ملاقات، غمی خوشی کے اندر آنا جانا، گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ مسلمان ہو اور غیر مسلم سے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، کہ دوستی کے تعلقات قائم کرے۔
اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیات کے اندر اس بات سے منع کر دیا کہ جو بندہ مومن ہوگا، مومن کے لیے کسی کافر بندے سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستی نام ہے دل کے تعلق کا۔ جس دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ دوستی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہو۔ ایک ہے ظاہراً ان کی امداد کرنا۔ اگر ہمارے پڑوس کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ منع نہیں ہے، بلکہ منع کیا ہے کہ دل کے ساتھ اس کو چاہنا، دل کے اندر اس کی محبت کا ہونا، اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ جا کر بیان کرنا۔ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ ایسا قلبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا قلبی تعلق اگر رکھنا ہے، ایمان والا ایمان والے سے رکھے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بدعقیدہ لوگ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بدعقیدہ لوگ ہیں۔ اور جو بدعقیدہ بندہ ہے اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ایمان لانے کی توفیق یہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ عقیدے کے اوپر محنت انسان خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں قسم کے راستے اور ان پر چلنے کی طاقتیں عطا کی ہیں۔ اگر انسان خیر کے راستے پر چلے گا، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ایمان دل میں ڈال دے گا۔ اگر انسان شر کے راستے پر چلے گا، عقیدہ خراب ہوگا، اللہ اولاً ایمان کو آنے نہیں دے گا، اور اگر ایمان آ گیا ہوگا اللہ واپس باہر نکال دے گا۔ تو غیر مسلم بدعقیدہ ہیں۔ جب وہ بدعقیدہ ہیں، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہ ہوئی، جب ایمان کی دولت نہ ملی تو جس بندے کو اللہ کی ذات نہ اپنانا چاہیں اس بندے کے ساتھ تعلقات رکھنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، مشہور اور معروف صحابی ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا اور وہ تھا کافر، لیکن وہ ظالم لکھنا پڑھنا اور حساب کتاب کرنا بہترین جانتا تھا۔ حضرت حذیفہ نے چاہا کہ اس کو اپنا مشیر بنا لیا جائے، لکھنے پڑھنے کی ذمہ داریاں اس کو سونپ دی جائیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے سختی سے منع کیا، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں اپنایا، تم اس کو کیوں اپناتے ہو؟ یہ غلام ہے، غلام رہنے دو۔ حضرت حذیفہ نے اپنے غلام سے کہا اگر تم ایمان قبول کر لو میں تمہیں اپنا مشیر رکھ لوں گا۔ وہ نہیں مانا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نے دوبارہ کہا اگر تم ایمان قبول کر لو میں تمہیں یہ عہدہ دے دوں گا۔ وہ پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت حذیفہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا اگر تم ایمان قبول کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ جب وہ نہیں مانا تو مرتے دم تک حضرت حذیفہ نے یہ ذمہ داری اس کو نہ دی، کیونکہ یہ اسلامی قانون ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کلیدی کردار کے عہدے ہیں وہ مسلمانوں کو دینے ہیں۔ کس کو دینے ہیں؟ کیونکہ جو مسلمان ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہے، تو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اللہ والا ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جو نظام اسلامی والا ہے نا، اگر اسلامی نظام آج آ جاتا ہے تو اسلامی نظام کے اندر مرکزی عہدوں پر کوئی بھی غیر مسلم نہیں بیٹھے گا۔ یہ تو موجودہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کے اندر جمہوری نظام ہے۔ اس جمہوری نظام کی بنیاد پر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کو عیسائی لوگ بھی نظر آتے ہیں، آپ کو ہندو برادری کی نمائندگی بھی وہاں پر مل جاتی ہے۔ اور جو ہماری سابقہ حکومت تھی اس کے اندر جو وزیر اعظم کا مشیر تھا شہزاد اکبر، وہ سکہ بند قادیانی تھا۔ جو مشورے دیتا تھا وہ کون تھا؟ قادیانی تھا۔ جو مشیر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک وزیر کے برابر ہے، وزیر کے برابر، اور وزیر ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام کے اندر مرکزی جو عہدے ہیں ان میں کوئی بھی بدعقیدہ بندہ، بے ایمان آدمی، غیر مسلم آدمی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر کا حضرت حذیفہ کو منع کرنا، حضرت حذیفہ کا ساری زندگی اس کو اس کے کفر کے ساتھ اس عہدے پر نہ بٹھانا، یہ بتلاتا ہے
اسلام ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کو پسند کرتا ہے. آ رہی ہے اتنی بات واضح ہوگی. اب یہ جو دوستیاں لگانا ہوتا ہے، دوستی کے متعلق بھی پیغمبر کی تعلیمات ہیں. دوستی کے متعلق بھی پیغمبر کی تعلیمات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ساتھ دوستی کرو، کسی کے ساتھ دوستی کرو مطلب دلی تعلق قائم کرو. راز و نیاز کے تعلقات قائم ہو گئے تو دوستی کے اندر اس حد تک مت چلے جانا. کیوں؟ ممکن ہے کل کو تمہاری دشمنی ہو جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ آج دوستی کے اندر اتنا آگے چلے گئے، اس کے راز لے لیے، اپنے راز دے دیے، کل کو وہ جب تمہارا دشمن بنے گا تو تمہارا جینا آرام کر دے گا. پھر پیغمبر نے فرمایا اگر دشمنی کرنی ہو تو دشمنی کے اندر بھی اتنا آگے مت چلے جانا کہ کل کلاں کو اگر وہ عداوت اگر دوستی میں تبدیل ہو جائے تو تمہارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں. دین اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر دین اسلام نے جو نقطہ نظر بیان کیا وہ عقیدہ ہے. عقیدہ اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر سارے مسلمان ہیں، لہذا اس اعتبار سے تو وہ والا بد عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیاری تیسر کے اندر آپ کو بدعتی قسم کے لوگ نظر آئیں گے. بدعتی کون ہوتے ہیں جی؟ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بدعتی لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے کاموں کو دین کا حصہ بنا لیا جو پیغمبر نے نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے. اب یہ بدعتی لوگ ہیں. بد عقیدہ اور بدعتی ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، لہذا جیسے بد عقیدہ بندے سے یاری جائز نہیں، ایسے ہی بدعتی سے بھی یاری جائز نہیں ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمارا کون سا دوست بدعتی ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ پھیلانا، اس کے لیے تڑپنا، اس کے بارے میں سوچنا تو گویا کہ اس کی محبت دل کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں بدعتی سے بھی دوستی نہیں لگانی، بد عقیدہ لوگوں سے دوستی نہیں لگانی. تو جو بد عقیدہ ہے سب آپ حضرات کو معلوم ہوگا وہ کون کون ہے. جمعرات کو جلیبیاں لانے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عقیدت مند ہوتے ہیں. یہ جمعرات والے دن جلیبی لانا آخر اس کی لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے شہزادے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی لوجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جلیبیاں بانٹنے والوں کا نقطۂ نظر یہ ہے جمعرات والے دن، سنیے گا غور سے، جمعرات والے دن روحیں دروازے پر آ کر بھٹکتی ہیں. اگر اس گھر والوں نے اپنے مردے کے لیے کچھ ایصال ثواب نہ کیا ہو تو وہ تڑپتی رہتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ تڑپتی رہتی ہیں. لہٰذا یہ جلیبیاں بانٹ کر مردوں کی روح کو خوش کرتے ہیں اور روحوں کو تسلی پہنچاتے نہیں. دیکھ تیرے نام پر میں نے ٹھنڈی جلیبیاں بانٹی ہیں، اور وہ روح بھی اتنی پاگل ہوتی ہے کہ خوش ہو کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نظریہ ہے. یہ کیا ہے؟ نظریہ ہے. اب یہ قرآن کریم کا 30واں سپارہ کھولیں جی. یہ قرآن کریم کا 30واں سپارہ کھولیں. سورۃ الانفطار کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے جی، قرآن سب نے پڑھا ہے، اما پارا یاد بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ ان کی جب روح نکلتی ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم، جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روح نکل جاتی ہے وہ دوزخ میں چلی جاتی ہے. یہ جنت ہے اوپر اور یہ دوزخ ہے نیچے. جو اس میں چلا گیا واپس نہیں آ سکتا، جو اس میں چلا گیا واپس نہیں آ سکتا. اتنی بات کنفرم ہے جی. جب واپس نہیں آ سکتا، میں اور آپ اگر یہ نظریہ اپناتے ہیں تو یہ نظریہ تو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے. اب جو بندہ اس نظریے کا حامل ہے اگر وہ کوئی چیز بانٹتا ہے، ہم کہیں گے نہیں جی ہمارا اپنا پیٹی بھائی ہے. نہیں بھائی، ہمارا پیٹی بھائی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا. آ رہی سمجھ میں؟ اتنی بات ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یوم وفات کے موقع پر دیگ بانٹنا کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے نبی کی خوشی میں. عجیب و غریب بات ہے یار، اللہ کے نبی کے دنیا میں آمد کی خوشی میں. تو سوال یہ ہے
اسی دن پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہونے کا مرحلہ بھی ہوا۔ یہ خوشی میں ہے یا غمی میں ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، آگے رمضان ہے، محرم ہے، طرح طرح کے مہینے آتے ہیں۔ اب ہمارے لیے آسان ہے کہ ہمارے دوست یار کس مزاج کے ہیں۔ ہم پیٹ کے بڑے ہلکے ہیں، ہم پیٹ کے کیا ہیں؟ بڑے ہلکے ہیں۔ اگر بدعتی کی یہاں اگر چنے والی بریانی ہو تو منہ بنائیں گے، لیکن اگر مرغ مسلم ہوگا تو جی ماشاءاللہ بسم اللہ جی۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا شکر ہمارے کافر نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے چھوٹے جو بھائی ہیں بدعقیدہ قسم کے بدعتی قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ قلبی تعلق کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہاری مشقت چاہتے ہیں، یہ تمہاری مشقت چاہتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد کا موقع تھا، اب حضرات کو معلوم ہوگا احد کا واقعہ۔ احد کے واقعے میں کیا ہوا آگے انشاءاللہ آیات بھی آئیں گی۔ احد والے دن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگوائیں۔ بھائی 50 بندے یہاں پر کھڑے ہونے، جب تک ہم نہ کہیں آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، بھلے تم نیچے دیکھو کہ گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر مسلمانوں پر کوئی بھی حالت آ جائے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کی شان، میدان جنگ کا ابتدائی مرحلہ مسلمانوں کے حق میں رہا۔ مسلمانوں نے کافروں کو مار 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 کے عورتوں کے خیموں تک دھکیل دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کو مار مار کر ان کے خیموں تک لے گئے ہیں۔ اوپر والے 50 بندوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا کہ اب ہمیں مسلمانوں کی امداد کے لیے میدان میں چلنا چاہیے کہ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، پیغمبر نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ 50 بندوں میں سے 40 بندوں کی رائے یہ ہوئی کہ جگہ چھوڑ دے۔ 10 نے کہا کہ نہیں، ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ 40 نیچے سے آ گئے، 10 جو اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان 10 جو اوپر تھے انہوں کو پیچھے والا ایک ہی راستہ کھلا ہوا تھا جو میدان میں داخل ہونے کا تھا۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیچھے دیکھا کہ درے پر خالی 10 بندے ہیں، اٹیک کیا، ان 10 بندوں کو شہید کیا، اس راستے سے میدان میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمان کہاں ہیں؟ آگے، اور یہ پیچھے سے کافر کہاں سے آئے؟ یہاں سے۔ اب وہ جو کافر منہ دبا کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہماری امداد آ گئی، انہوں نے منہ اپنے ادھر کو پھیر دیے۔ ادھر سے کافروں کے منہ مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف، ادھر سے کافروں کے منہ مسلمانوں کے منہ کی طرف آ گئے۔ اب یہاں سے بھی کافروں نے مارا، وہاں سے بھی کافروں نے مارا، نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، اور 70 مسلمان صحابہ شہید ہو گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ یہاں تک کہ آواز لگی، عتبہ بن ابی وقاص بدبخت نے تلوار، اس نے پتھر اٹھایا اور پیغمبر کو مارا، جس سے پیغمبر کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ اور اسی دوران ابن قمیہ نامی ایک بدبخت تھا، اس نے تلوار نکالی اور پیغمبر کے سر پر وار کیا۔ سر پر وار کیا تو لوہے کی ٹوپی کٹی اور پیغمبر کا مبارک چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اور یہ جو خود تھی یہ گالوں کے اندر بھی گھس گئی۔ اس موقع پر ابن قمیہ نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اس اعلان پر میدان جنگ میں موجود کافروں نے بنگڑے ڈالے، ناچنا شروع کر دیا اور خوشی کے ترانے گئے۔ یہ خبر جب مسلمانوں کو پہنچی تو مسلمان سارے کے سارے ہمت ہار گئے۔ حضرت عمر جیسا بندہ بھی جوں ہی پیغمبر کی انتقال کی خبر سنی تو فوراً ٹیک لگا کر ایک جگہ کے ساتھ ہمت ہار کر کھڑے ہو گئے، ہمت ہار کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کے ماموں، انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو کھڑے ہیں، کہا عمر خیریت تو ہے؟ کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کمر ٹوٹی ہے تو کوئی پٹی وغیرہ لگائی؟ کہا نہیں، میری کمر پیغمبر کے انتقال کی خبر کا سن کر ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضرت انس کے ماموں نے کہا
کہ پھر شہادت میں کون سی رکاوٹ ہے، چلو ہم بھی شہید ہو کر پیغمبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ میرے ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی ہے، پیغمبر کے انتقال کی خبر سن کر میرے پاؤں میں جان نہیں رہی، میں آگے کیسے بڑھوں۔ ایک منظر چینج ہو گیا، کافر بنگلے ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ رات کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ رات کا وقت آ گیا اور حضرات صحابہ کرام کو اندر اندر سے پتہ چل گیا کہ پیغمبر زندہ ہیں۔ سارے صحابہ پیغمبر کے ارد گرد جمع ہو گئے، رات ہو گئی، تاریکی ہو گئی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ اس موقع پر ابو سفیان پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کیا کہ محمد قتل کر دیا۔ انہوں نے بھی کہا ہاں بھائی، کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا، جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے دوبارہ کہا ہاں بھائی ابو بکر زندہ ہے، صحابہ کو منع کیا، جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد کہا ہاں بھائی عمر زندہ ہے، پیغمبر نے کہا جواب نہیں دینا۔ جب یہ تین الفاظ کا جواب نہ آیا، ابو سفیان نے کہا احبل زندہ باد۔ کیا کہا؟ احبل زندہ باد۔ اتنے میں حضرت عمر نے کہا سرکار اب جواب دینے کی اجازت دے دیجئے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا او اسلام دشمن، او اسلام دشمن، یہ محمد، یہ ابو بکر اور میں عمر بن خطاب، اللہ کا شکر ہے محمد زندہ ہیں۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو پھر تمہیں سخاوت کا یا دریا دلی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آری سمجھ رہی میں خلاصہ لب لباب کیا ہوا؟ ایمان والا ایمان والے کو دوست بنائے، ایمان والا ایمان والے کو بھی دوست بنائے، تو دوستی کے اندر اعتدال رکھے، اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ نہ اتنا میٹھا ہو کہ اگل لیا جائے، اور نہ ہی اتنا نہ اتنا میٹھا ہو کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے، اور نہ ہی اتنا کڑوا ہو اس کو تھوکا جائے، بلکہ کام سے کام رکھا جائے، اس میں فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، لا تتخذوا بطانة، مت بناؤ جگری یار، مت بناؤ جگری یار، مت بناؤ جگری یار، من دونکم، مسلمانوں سے علاوہ غیر مسلموں کو، لا یعلونکم خبالا، کہ یہ جو بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں یہ تمہاری مشقت میں کمی نہیں کرتے، تمہارے فساد میں کمی نہیں کرتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا کھانا خراب ہوتا رہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، چائنا ہمارا دوست ہے، الحمدللہ چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں امداد دے رہا ہے لیکن سود پر قرضہ۔ وہ دوستی کس بات کی ہوئی بھائی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ سعودیہ ہمارا دوست ہے، اس نے دیا ہمیں امداد دی الحمدللہ، لیکن جو قرضہ دیا سود پر۔ ہاں 256 ممالک ہیں، پاکستان کی سفارش کر رہے ہیں IMF کو، کیا ان کو قرضہ دیں، تو قرضہ کس پر ہے؟ سود پر ہے۔ یومیہ کی بنیاد پر لاکھوں روپیہ تو ہمارا سود کی ادائیگی میں چل رہا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو وہ تو یہی چاہتے ہیں مسلمان اس دلدل میں پھنسے رہیں اور ہم پھنسے رہیں گے۔ فرمایا ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑے رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان غیر مسلم بد عقیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو تمہارے بارے میں بغض ہے وہ ان کے منہ پر پورا آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایک کتا مارا جاتا ہے پاکستان میں، امریکہ بابا چیختا ہے کہ نہیں چیختا؟ بولیے، چیختا ہے کہ نہیں چیختا؟ کارروائی افغانستان میں ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، ہم پاکستان کی امداد بند کر دیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہم حملہ کریں گے، پاکستان کے نظام تعلیم پر ہمیں تحفظات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کافر ہیں، بھلے ہم 100 مرتبہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اگر انڈیا پاکستان کی ٹیم کو، اپنی ٹیم کو پاکستان بھجوا دے، یا پاکستانی ٹیم کو وہاں بلوا لے، یا IPL کے لیے ہمارے لڑکوں کو بلوا لے، پورا پاکستانی میڈیا ان کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، حالانکہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہماری آخری جنگ ہندوستان سے ہونا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
اور ہم نے ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے اس مودی بدبخت کو اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کمیشن کے اندر ووٹ دیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں دعا گو ہوں، اگر مودی آ جائے گا میں دعا گو ہوں۔ اس دعا کا نتیجہ ہے ہماری کشمیری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے ظالم نے۔ حدیث شریفہ میں اللہ فرماتے ہیں ان کا بغض جو ہے نا اندر سے نکلتا ہے، وما تخفی، منہ پر بھی آ جاتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو وہاں سے ہمارے بڑے غلطیاں کر رہے ہیں، یہاں سے ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے بالوں کا سٹائل کس کی طرح ہے؟ شاہ رخ رادھے موہن، رادھے کی طرح، شاہ رخ خان والا۔ یہاں پر آپ جا کر دکانوں پر دیکھیں نا، دکانوں پر کٹنگ کے جو سٹائل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کسی امریکن یا برطانیہ کے، یعنی امریکہ، برطانیہ یا اسرائیل، یہ وہ جن کو ہم اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، ان کا سٹائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آج جائیے گا نیٹ پر سرچ کیجئے گا یہودیوں کے بارے میں، یہودی کون، آپ پھر یہودیوں کی داڑیاں دیکھیے گا، یہودیوں کے بال دیکھیے گا۔ ارے سمجھ میں؟ اوریجنل عیسائی وہ سارے گنجے ہوتے ہیں، ان کے پادری دیکھ لو سارے گنجے۔ میں اور آپ یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہیں ضرور ہیں، لیکن ہمارا دل ہندوستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ پریان کا چوپڑا، ہماری بچیوں کے نام دیکھو، نئے نئے نام رکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں اپنی بچی کا نام مناہل رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بچی کا نام فلاں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابیات کے نام مر گئے، ختم ہو گئے، ان کنجریوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام ان جیسے بال بنانا۔ ہاں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوجوانوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ جو آگے ٹھوڑی ہے نا، ٹھوڑی، یہ ٹھوڑی پر سے بال زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں سے کم ہوتے ہیں۔ انڈین ٹیم کا اوپنر تھا شیکھر دھون، وہ سکھ ہے، یہ اس کا سٹائل ہے، یہ اس کا سٹائل ہے۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں اللہ پاکستان کو غلبہ، اسلام کو غلبہ، اور یہاں سے منہ کہہ رہے سکھوں کو غلبہ، داڑھی کہہ رہی ہے سکھوں کو غلبہ، اوپر سے بال کہہ رہے ہیں شاہ رخ خان کو غلبہ۔ ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے نا، جوان ہے جناب والا، ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کا انڈین، ظاہر ہے ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں پوری دنیا کے اسلامیات یا اسلامیان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولو کوئی آپ مجھے بتلائیے، آپ مجھے بتلائیے کہ باراک اوباما کی داڑھی تھی، بولو اس کی کٹنگ ایسی تھی کتا کٹنگ؟ یہ کٹنگ کس کی ہے بھیا؟ ہاتھوں پر انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور وہ بریسٹڈ، آپ نے کسی انگریز کو دیکھا ہے؟ بولو ابھی ان کی ملکہ الزبتھ مری ہے، ایک ہار ساری زندگی پہنا، کر کیا رہے ہیں ہم لوگ یار؟ ہاں، انڈیا کی تو بھائی وہاں سے وہ آ گیا جی، وہ کیا نام تھا اس کا، ابھی نندن، پاکستان خوش اور ہم نے تو جی مار کا فتح کر لیا، ابھی نندن کو چائے پلا کر واپس کر دیا۔ اور یار ابھی نندن کو مارنے سے کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ہم آج انڈین چینلوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کو نانی یاد آ جائے گی، لیکن نہیں۔ اور ہمارے لوگوں کے اندر غلطی کیا ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ سارے اچھے ہیں، لیکن ہماری اولاد وہی حرکتیں کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہوگی جتنی، اور وہ کپڑے پہنے گی کون سے والے؟ ننگی عورتوں والے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بچی ہے۔ بندہ گیا انگلینڈ، تھا بڑا پکا ماشاءاللہ مسلمان، وہاں سے کوئی گوری دیکھ لی، گوری، اور گوری کو بیاہ کر لے آیا۔ گوری جب پاکستان آئی نا، اس نے وہ اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر شرٹ تھی اور سر پہ دوپٹہ نہیں، تو پورے محلے والوں نے منہ پر یوں ہاتھ رکھ لیا، اللہ کیا کفر ہے۔ ہاں، جو بھی مرد دیکھتا عورتیں دیکھتی اس سے پردہ کر دی، کیا ننگی ہے۔ دیہات کا علاقہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ گھر پر آئی اور کمرے کے اندر بند کی، اس لڑکے کے ابا نے، اماں نے، بہنوں نے بلایا کہ بات سنو یہ کیا ہے؟ کریں کلمہ پڑا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی کلمہ پڑا ہوا ہے، مطمئن ہو گئے۔ اگلا دن ہے، پہلی رات گزری، اگلا دن ہے تو صاحب جی باہر کو نکلنے لگے، تو اس انگریزن نے اپنے مزاج کے مطابق جانے سے پہلے وہ جو منہ سے منہ ملاتے ہیں وہ والا کام کیا۔ گھر والوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی برداشت کر لیں۔ واپس آ گئی، واپس آنے کے بعد
وہ اپنے معمولات کے مطابق لڑکا جیسے ہی اگر صوفے پہ بیٹھا، لڑکی اگر اس کی گود میں بیٹھ گئی. اب سارے کے سارے یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑا ہوا ہے. اب جب 2 راتیں گزر گئیں تو ان بہنوں نے کہا کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے. لہٰذا جھانک کر اس کے کمرے میں دیکھا کہ وہ میک اپ وغیرہ کر رہی ہے، تو گپ شپ لگانے کے لیے اس کی نندیں یا وہ جو دوسری ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا، وہ کمرے کے اندر گئیں، اس کی پینٹ شرٹ پہن کر تھوڑی تصویر وغیرہ کھنچوائی، تھوڑی سی تصویر وغیرہ کھنچوائی. اپنے آپ کو بڑا اچھا لگا. کمرے سے جیسے ہی باہر نکلی سامنے ابا کھڑے ہوئے تھے. ابا نے کہا یہ کیا؟ کہ الحمدللہ کلمہ پڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں بھی معاملات کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اپنے ماحول اور معاشرے کو ہم یہی کرتے ہیں. لالا پیغمبر کے زمانے میں 2 طلاقوں کے واقعات ملتے ہیں پوری زندگی میں، صرف 2. ٹھیک ہے، وجہ کیا؟ وہاں نکاح ہوتا تھا مسجد میں، سادگی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. ہمارے نکاح ہوتے ہیں گھروں پر، اوپر تصویر شاہ رخ خان کی لگائیں گے تو طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے متعلق ہے. خدا کی قسم وہاں پر انڈیا میں ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا، ورنہ شاہ رخ خان سلمان خان سے بڑے کافر ہم ثابت ہوں گے. یہ شاہ رخ خان سلمان خان اسلام کے نام پر دھبا، اور ابھی یہ گیا وہاں پر نا میوزیکل اس نے پروگرام کیا سعودیہ کے اندر کہ نہیں کیا؟ بولیے کیا کہ نہیں کیا؟ اور پھر قطر کے اندر یہ لوگ گئے کہ نہیں گئے؟ انہوں نے وہاں جا کے پروگرام. ان کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھیا؟ وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات. اللہ یہ ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اگر تم عقل سے کام لو، اگر تم سمجھ سے کام لو. الحمدللہ بلدیاتی الیکشن مکمل ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے، ابھی ماشاءاللہ وہ نشوانے والا سیزن چل رہا ہے، 2-4 دن کے بعد یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مسجدیں آباد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بہرحال ان سے یہ بات کرنی پڑے گی. ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے کنجر ترپال کے لیے نہیں. انشاءاللہ کریں گے ان سے یہ بات کہ اگر ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کاموں کے لیے نہیں، اگر آپ کے آنے سے پہلے اور بعد میں اگر مساجد کا یا مارکیٹ کا وہی حال رہا تو ہمیں کالے کتے نے کاٹا تھا آپ کو ووٹ دیا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا؟ حضرت والا آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ہمیں مارتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون ہمیں مارتا ہے، تو آپ کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، انتم اولائی، یہ تم ہو تحبونہم، ان سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہارے نبی کو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا. وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں تمہاری کامیابی کو دیکھ کر عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. اس ٹائم اللہ نے ہمیں بچایا پاکستان والوں کو، اور اس کے پیچھے ایٹم بم موجود ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 80 ارب کے اندر پاکستان کا ایٹم بم بیچنے کی تیاری مکمل ہو رہی تھی گزشتہ حکومت کے اندر، کیونکہ کافروں کو یہ ملک اور اس کا ایٹم برداشت نہیں ہوتا. آ رہی ہے مکمل انہوں نے ایک مہرہ تیار کیا، مہرے کو لا کر بٹھایا، اور پھر اس وقت تک حالات آ گئے تھے کہ یہ ہمارا ایٹم بک جاتا. کافر ایک دن بھی چین سے نہیں پائے. 1999 کے 97 کے اندر 98 کے اندر ایٹمی تجربات کیے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کافروں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا. آ رہی ہے؟ آج ایٹم بم آپ بیچ دو، پھر دیکھو آپ پاکستان کی موجہ ہی موجہ ہو جائیں گی. آ رہی ہے؟ یہ فرمایا کہ کافر غصے کی وجہ سے یہاں تک مراسلے آ چکے ہیں، ہمیں ایٹم بم کی شکل دکھا دو. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایٹم بم کہاں پر ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو بھی اس تک رسائی نہیں ہے، کہوٹا کے اندر جہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن امریکی وہاں جانا چاہتے تھے، کوششیں کی تھیں، گاڑیاں واڑیاں دے دو گے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ تمہاری کامیابی پر مارے غصے کے انگلیاں کاٹتے ہیں دانتوں کے نیچے. قل، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے موتو بغیظکم، غصے میں مر جاؤ.
تمہارا مرنا ہی بہتر ہے۔ تو ہم بھی امریکیوں سے کہتے ہیں کہ تم غصے میں مر جاؤ، ہم ایٹم نہیں بیچیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ثم اللہ نہ کرے۔ اگر ملک پر ایسے حالات آ گئے کہ ہمیں روٹی کھانے کو بھی نہ ملے، برداشت کر لیں گے، لیکن یہ جو ایٹم ہے یہ ہمارے ملک کے بقا، ہمارے دین کے بقا کا ایک سبب ہے، ایک کیا ہے؟ سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت پوری رکھو، اپنی کیا کرو؟ طاقت پوری رکھو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کس چیز کو؟ جو چیز دلوں کے اندر ہے۔ ان تمسسکم مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے ان کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، ان سے دوستیاں کرنے سے اگر تم رکے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ کی ذات ان تمام کاموں کو، ان کی تدبیروں کو گھیرے ہوئے ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ تو یہاں تک اہل کتاب کا تذکرہ۔ اب آگے والی جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔